نہیں نہیں، آپ لوگوں کا اس سے صرف ابو بکر مسلیار صاحب کا ایک بہت بڑا ایک اللہ کی طرف سے ہمارے سب مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ ہے، نعمت ہے۔ اسپیشلی نارتھ کرناٹک کے اندر ولیجز میں مسلمانوں کا حالات بہت خراب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم ابھی گلبرگہ شریف میں ہیں۔ ادھر الحمدللہ ابھی ہمارا سامنے ڈاکٹر قمر الزمان صاحب ہمارا ساتھ میں ہیں۔ انشاءاللہ ایجوکیشن فیلڈ میں گلبرگہ شریف کے اندر بہت سارے کام کیا ہے۔ ادھر جو انعامدار میڈیکل کالج کے چیئرمین بھی ہے، انشاءاللہ ان کے پاس ہمیں تھوڑا ٹائم انشاءاللہ شرکت کریں گے، تھوڑا بات چیت کریں گے ایجوکیشن فیلڈ کے بارے میں، ہمارا قوم کے بارے میں، خدمت کے بارے میں انشاءاللہ تھوڑا ٹائم بات کریں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر قمر زمان صاحب، انشاءاللہ آپ کا یہ انسٹیٹیوشن کے بارے میں، جی ایجوکیشن فیلڈ میں آپ جو کام کیے ہیں گلبرگہ کے اندر، جی وہ آپ تھوڑا بتائیے۔ جی، میں ڈاکٹر قمر الزمان انعامدار، ایکچولی میں ڈینٹسٹ ہوں، بیسیکلی ایجوکیشن BDS ہے میرا۔ میں 2005 میں جو ہے ہم ایجوکیشن انسٹیٹیوشن چالو کیے، انعامدار ریجنل ایجوکیشن اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ بول کے ہمارا ایک ٹرسٹ قائم کیے، اور اس کے بعد جو ہے ہم فرسٹ گلبرگہ میں جو انٹروڈیوس کیے وہ ڈسٹینس ایجوکیشن کیے، بنگلور یونیورسٹی اور کوئمبٹور یونیورسٹی، جس میں جو ہے ہر سال نیئرلی 3000 اسٹوڈنٹ جو ہے ایگزامس لکھتے تھے ڈسٹینس ایجوکیشن میں، گریجویشن UG اینڈ PG۔ تو تقریباً ہم یہ 15 سال سروس دیے، الحمدللہ جو ایک 18 to 20,000 اسٹوڈنٹ ہیو بین پاس فرام اس، آل کورسز، آرٹس، سائنس، کامرس، لا، ان UG اینڈ PG۔ اس کے بعد جو ہے ہم گریجویشن کو ڈگری ریگولر گریجویشن کورس لیے، BCA، BCom، BCA، BBM، اس کے بعد ماسٹر آف سوشل ورک MSW، ہمارے کالجز ریگولر میں آئے۔ پھر اس کے بعد ہم جو ہے PU کالج، پھر اسکول، اس کے بعد ہم جو ہے یونانی میڈیکل کالج ڈالے۔ ہمارا جو ہے تقریباً آج یونانی میڈیکل کالج 8 سال ہو گیا گلبرگہ میں رننگ ہے، اور 3 فارمیسی کالجز ہیں، ڈپلوما ان فارمیسی کالجز 3 کالجز ہیں، اور اسکول ہے، PU کالج ہے، پیرامیڈیکل، ہیلتھ انسپیکٹر اینڈ لیب ٹیکنیشین کورسز چلاتے ہیں ہم لوگ۔ تو وی آر ان آل فیلڈ، آرٹس اینڈ سائنس، کامرس اور پروفیشنل کورسز میں بھی ہم لوگ ہیں۔ ابھی فی الحال کتنا اسٹوڈنٹس آپ کا اور کالج؟ ڈفرینٹ ہے، جیسے فار ایگزامپل ہمارا جو ہے انٹیک 60 انٹیک ہے یونانی کا پر ایئر، اینڈ فارمیسی کا بھی ہر کالج کا 60 ہے، تو فارمیسی 180، اور پیرامیڈیکل میں ہیلتھ انسپیکٹر لیب ٹیکنیشین کا جو ہے 20 انٹیک ہے گورنمنٹ آف کرناٹک سے۔ تو دس MSW کا 80 انٹیک ہے، الگ الگ کورس کے الگ الگ انٹیک۔ اسکول بھی بہت، ہاں، اسکول نیئرلی 1000 اسٹوڈنٹس ہیں، جہاں پر دین اور دنیا دونوں بھی ایجوکیشن ملتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ بچے کو جو ہے ہم صبح میں تجوید سے قرآن سکھاتے ہیں فرسٹ، اس کے بعد بچے کا حافظہ اگر اچھا ہو تو اس کو حفظ کی طرف ڈالتے ہیں، اور ساتھ میں اسکول کی بھی تعلیم دیتے ہیں، دونوں تعلیم۔ اس زمان میں جو ایسا ایک کام ہونا چاہیے، یہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ الحمدللہ آپ کے جیسے لوگوں سے یہ بہت بڑا کام ہے ایجوکیشن فیلڈ میں، یہ آج کے زمانے میں ہمارا قوم میں کام ہونا چاہیے الحمدللہ۔ اور ہمارا ابھی ایجوکیشن فیلڈ میں ہمارا جیسے ابھی SSF کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ہمارا جیسے ایک سنگھٹن سے ہم کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، آپ لوگوں کا اس سے صرف ابو بکر مسلیار صاحب کا ایک بہت بڑا ایک اللہ کی طرف سے ہمارے سب مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ ہے، نعمت ہے، جو اس دور میں ہماری قوم کو جو ہے دین اور دنیا ایک ہی پلیٹ فارم پہ دینے کا وہ کام کر رہے ہیں زمانے سے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور صحت میں برکت دے، اور آپ لوگوں کو بھی جو ہے عمر میں اور صحت میں برکت دے، آپ لوگوں کو بھی جو اس کا ثواب، اجر ثواب عطا کرے اللہ تعالیٰ۔ اور یہ کام جو کر رہے ہیں آپ لوگ بہت بڑا کام ہے، بہت اچھا کام ہے۔ میں حال میں جو ہے تقریباً ایک 10-12 سال سے یہ آپ کے SSF سے تنظیم میں جڑا ہوا ہوں۔ الحمدللہ جو دین اور دنیا، بچہ جب آپ کے پاس آتا ہے 7ویں یا 8ویں جماعت سے آ کر جو ہے اسکول پڑھتا، ساتھ میں دینی تعلیم لیتا، عالم بنتا یا مولوی بنتا، یعنی تو حافظ بنتا، ساتھ میں ساتھ جو ہے 12 سائنس سے کر رہا یا کامرس سے کر رہا، آرٹس سے کر رہا، بعد میں گریجویشن کر رہا، تو یہ بہت بڑا کام ہے، ہمارے لیے بہت سخت ضرورت ہے یہ چیز۔ کیوں بولے تو جب ہم دیکھیں 80s میں، جب ہمارے 40s سے جب ہماری ہسٹری دیکھیں جائیں گے تو ہم لوگ سروائیو ہونے کے لیے جیے، پہلے سروائیو ہوئے 80s تک،
80s کے بعد ایسا ہو گیا کہ بھئی ہم کچھ نہیں، ہم پیسہ کمانا، ہم جو بچے ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے اور جو بھی اچھے آفیسر بنے، بس پیسہ کمانا اور اچھا اپنے اور اپنے بیوی بچوں کو دیکھنا. تو حرام حلال کی تمیز کو جو ہے اس کو نظر انداز کیا گیا اس دور میں، اس کو کیونکہ معلومات کی کمی تھی. لیکن الحمدللہ یہ SSF کے جیسے تنظیمیں ایگزسٹنس میں آنے کے بعد لوگ جو ہے آگے گورنمنٹ سروینٹ ہونے کے بعد بھی ہم اپنے ساتھ، اپنے اسلام کے ساتھ کس طرح سے ایمانداری سے کام کریں اور ہماری قوم کے ساتھ اور ہمارے دیش کے ساتھ، ہمارے وطن کے ساتھ ہم کس طرح سے ایمانداری سے پیش آئے اور ہمارے دیش کے ساتھ ہم ایماندار رہے، ہمارے گھر کے ساتھ ہم ایماندار رہیں اور ہمارے جاب کے ساتھ ہم ایماندار رہیں. وہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے وہ احکام پہ چلتا. ڈاکٹر بنے گا تو ڈاکٹر کے ساتھ وہ دین جانتا رہا تو لوگوں کو جو ہے چپ چپ جو ہے ڈائگنوسس کے ٹیسٹ نہیں کرائے گا اور ایمانداری سے اس کا ٹریٹمنٹ کرے گا. اور انجینئر رہیں گا تو وہ زیادہ جو ہے ان کو جو ہے پرسنٹیج کے لیے وہ زیادہ ایکسپینڈیچر نہیں کرائے گا. یہ سب جڑا ہوا ہے اسلام سے. تو دین اور دنیا ایک پلیٹ فارم پہ. پہلے جو ہے 17ویں صدی سے پہلے پوری دنیا میں عالم دینی ڈاکٹر ہوتا تھا، عالم دینی جو ہے انجینئر ہوتا تھا اور عالم دینی سائنٹسٹ ہوتا تھا. 17ویں صدی کے بعد یہ جو ہے ملا اور مسٹر الگ ہوئے. 17ویں صدی سے پہلے ملا ہی ڈاکٹر ہوتا تھا، ملا ہی انجینئر ہوتا تھا، ملا ہی شہر قاضی ہوتا تھا، ملا ہی جج ہوتا تھا. تو یہ ملا اور مسٹر کو الگ کر کے جو ہے دو طرح کے الگ سے سسٹم بنائے. یہ ایجوکیشن منسٹر بھی ایک مولانا ہے. ہاں نہیں، وہ تو یہ کرنا انڈیا کی بات ہے، لیکن ہم ورلڈ لیول پہ دیکھا جائے تو بڑے بڑے سائنٹسٹ جو گزرے ہیں بغداد شریف میں. 17ویں صدی میں بغداد میں پوری دنیا سے لوگ آ کر علم سیکھتے تھے. وہ ہمارے بڑے اسلاف جو محنت کرے ہیں ان کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ ان کا اجر دے. اچھا کام کیا. ہم کو بھی جو ہے پھر واپس وہی طرف لوٹنا ہے. تو SSF کی جیسے تنظیمیں یہ کاموں میں مدد کر رہے ہیں. میں بولتا ہوں یہ کاموں میں مدد کر رہے ہیں. ہمارا خاص مقصد یہی ہے. پہلے تو زمانے میں تھا، پہلے جو ہمارا کیرلا کرناٹک وغیرہ میں جو دینی تعلیمات پڑھتے وہ صرف دینی تعلیمات میں تھے، مسجد میں تھے، باہر نہیں آتے تھے. جو کالج اسٹوڈنٹس تھے وہ کالج میں تھے. لیکن الحمدللہ SSF جب آیا کام کرنے کے لیے شروع ہوا، سب مل کر کام کر رہے ہیں. بالکل بالکل. جو عالم لوگ ہیں وہ ایڈوکیٹ بھی ہو رہا ہے، ڈاکٹر بھی ہو رہا ہے، انجینئر بھی، اور ابھی سب ڈگری ہولڈر ہے. ساتھ ساتھ میں جو دنیاوی تعلیمات پڑھتے ہیں ان کو بھی قرآن حدیث کے بارے میں، دین کے بارے میں سب معلومات ہے. الحمدللہ آپ لوگ مبارکباد ہیں ابو بکر مسلیار صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور ان کے تمام شاگرد جو آج کی ڈیٹ میں میرے حساب سے لاکھوں میں ہیں. الحمدللہ. کیوں بولے تو ان کا ایک ایگزامپل یہ ہے کہ ہمارے جو کشمیر ہو یا آل انڈیا میں جو علماء اکرام ان کے علماء اکرام جو پھیلے ہوئے ہیں اور ایک ایک علماء اکرام کے پاس کم از کم 5,000 10,000 اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں. تو تمام ابو بکر مسلیار صاحب کی سوچ ہے، فکر ہے جو ٹرانسفر ہو رہی ہے اور ٹرانسفر ہو کر ٹرانسفارمیشن جنریشن کو جو ہے ٹرانسفارمیشن کر رہی ہے. جو قوم جو ہے ڈوب گئی، انشاءاللہ یہ اگر یہی راستہ چلتا رہا انشاءاللہ یہ قوم جو ہے پھر اچھے اقتدار میں آئے گی اور قوم کو اور دیش کو سب کو سپورٹ کرے گی. الحمدللہ. آپ کے پاس تو کیمپس ہے. آج کے زمانے میں ہمارے کیمپس کے اندر حالات کیسا ہے اسٹوڈنٹس کا؟ ہاں الحمدللہ. یہ الگ الگ فیلڈ میں ہے. جیسے فار ایگزامپل اب یہ یونانی میڈیکل ہے تو بچے تھوڑا سیریس ہوتے ہیں پڑھائی میں، کیونکہ وہ لوگ بھی نیٹ سے کوالیفائی ہو کے آتے ہیں اور انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. تو دے آر سیریس اباؤٹ دیئر ایجوکیشن. وہ اپنا ایجوکیشن اچھا کرتے ہیں. فارمیسی لیول میں آئیں گے تو تھوڑا میڈیم رہتے ہیں بچے، جو ہے تھوڑا زیادہ انٹرٹینمنٹ انجوائمنٹ اس کے بعد پڑھائی کرتے ہیں. اور آرٹ سائنس میں جائیں گے تو پھر آپ کو وہی ملے گا کہ تھوڑا انٹرٹینمنٹ انجوائمنٹ اور پڑھائی. تو اب ایسے بچوں کو بھی تھوڑا دینی تعلیم کے بارے میں معلومات ہوں گے تو آپ جیسے لوگ SSF والے لوگ اگر یہ بچوں کو آپ کیپچر کر کے یہ بچوں کی طرف آپ دعوت پیش کریں گے انشاءاللہ تو یہ بچے اگر سدھریں گے تو آنے والے وقت میں جی بہت بڑا کام ہو. یہ ڈرگس وغیرہ ہمارا کیمپس کے بہت سارے کیمپس کے اندر گھسرے ہیں، وہ تو ہمارا اسٹوڈنٹس کے فیوچر کو خراب کر رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ؟ وہ تو ہے. یہ دیکھیے ہر چیز گھر، محلہ، صحبت، اس کا تعلیم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم پہلے ہمارے ماں باپ جو ہیں ان کو اس کے اوپر لگام ڈالنی چاہیے بچوں کو، ماں باپ کو. اس کے بعد جو ہے ان کے جو دوست حضرات ہیں، ماں باپ کا یہ کام ہے کہ وہ کس کے ساتھ پھر رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا، وہ دیکھنا چاہیے. اس کے بعد پھر ایجوکیشن، بچوں کو اچھی تعلیم دینا چاہیے. ایک اچھے اب ماں باپ کو اگر دینی تعلیم نہیں ہے تو کسی اچھے مولانا کو رکھے ہوئے ان کو دینی تعلیم دینی چاہیے کہ بھئی اس میں
دنیا میں کتنے نقصانات ہیں اور آخرت میں کتنے نقصانات ہیں. وہ اللہ رسول کے قریب نہیں ہوگا, وہ دور ہوگا, بلکہ اس کو ایک خوف اور سچائی بتانا چاہیے تاکہ وہ چیزوں سے دور رہ سکے. تو یہ ہم جو ہے اس کے لیے پلان کر کے کام کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ جو ڈرگ کا معاملہ ہے یہ دو جگہوں پر ہوتا ہے. ایک پورے پیسے والے لوگ یا پورے غریب لوگ جو ایڈکشن میں آتے ہیں لوگ, یہ پورے پیسے والے, زیادہ پیسے والے لوگ اور زیادہ غریب لوگ. مڈل کلاس لوگ تو وہ سروائیو ہونے کے لیے اسٹرگل کرتے رہتے ہیں, تو اس میں وہ لوگ شوق کرنا یا مجبوری میں کچھ ایڈکٹ ہونا ویسا نہیں ہوتا. اور پیسے والے لوگ زیادہ ان کے پاس کیئرلیسنس رہتا بچوں کے لیے, وہ بچے جو ادھر ادھر گھوم کے کچھ تو سیکھ لیتے ہیں. اور غریب لوگوں میں جو ہے کچھ پریشانیوں سے اور کسی کے پاس کچھ مل رہا ہے دوستوں میں تو وہ لے کر وہ نشہ کرنا سیکھ جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ڈیپینڈ کرتا ہے ماحول, سوسائٹی. تو الحمدللہ آپ لوگ جو SSF جو قدم اٹھا رہی ہے, کیمپس پھر کر لوگوں کو اویئرنیس دے رہی ہے, یہ بہت اچھا کام ہے الحمدللہ. اس کا کام جو ہے آپ لوگوں کا مدرسوں کے ذریعے سے بھی ہو, آپ کے علماء کے ذریعے سے بھی ہو, اور ہر اسکول اور مدرسے میں جو ایک اویئرنیس پروگرام, دینی معلومات کے ساتھ اویئرنیس پروگرام ہو, تاکہ لوگوں کو جو ہے جو دین سے جڑے ہوئے ہیں وہ یہ چیزوں سے دور ہو جائیں. جی آج بھی الحمدللہ ہمارا گلبرگہ شہر میں ہم کیمپس ونگ ہمارا SSF کا شروع کیا ہے. الگ الگ کیمپس سے اسٹوڈنٹس لوگ ادھر آئے تھے. ہر کیمپس میں انشاءاللہ ہمارا SSF کا ایک ٹیم بننا چاہیے, ساتھ میں ہم کو اچھا ایک خدمت کرنے کا انشاءاللہ ارادہ ہے. جی. اور ہمارا ابھی تمہیں آپ لوگ رات دن ایجوکیشن فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. جی. گورنمنٹ سے کیسا ہے ہیلپ, اور کیا ملنا چاہیے, کیا ملتے, کیا نقصان ہے؟ نہیں گورنمنٹ سے تو الحمدللہ اب یہ اسکالرشپ جو چالو ہوتے ہیں بچوں کے, اگر یہ LKG فرسٹ اسٹینڈرڈ ٹو جو PG اور ابراڈ کو جو بھیج رہی گورنمنٹ اسکالرشپ دے کے, بہت بڑا اچھا کام ہے. دینا چاہیے ہر پرائیویٹ اسکول یا گورنمنٹ اسکول کے بچوں کو جو ہے اسکالرشپ دینا چاہیے, تاکہ بچے جو ہے, اب یہاں پر ہمارے پاس کیسا ہے, ہمارا جو آج کا سچر کمیٹی کی رپورٹ کے حساب سے مسلمانوں کی تھوڑا ایجوکیشن حالات بہت خراب بولے تو بہت ہی خراب ہے. تو اس کو جو ہے فائنینشلی اگر سپورٹ کریں گے تو بچے پڑھیں گے. تو فائنینشلی سپورٹ کرنے کے لیے ہے کہ گورنمنٹ جو اسکالرشپ دے رہی تھی وہ کنٹینیو دے, فرسٹ اسٹینڈرڈ ٹو پورا PG تک دے, اور بچوں کو ابراڈ بھیجے ہائر ایجوکیشن کے لیے. تو اس میں بڑا بیسک اور اچھا یہ ہے. پھر تھوڑے گورنمنٹ اسکول جو ہیں اردو میڈیم گورنمنٹ اسکول, اس کو اسٹرینتھن کرنا, اردو میڈیم ہو یا کنڑا میڈیم ہو, گورنمنٹ کے اسکول جو ہیں اس کو اسٹرینتھن کر کے اچھا ایجوکیشن دینے لگانا گورنمنٹ. تو آگے آنے والی جنریشن اچھا پڑھیں گی تو وہ دے ول بی سیریس اباؤٹ دیئر لائف. ہم بہت سارے ولیجز میں ہمارا SSF کے نوجوان گئے ہیں, بہت سارے ولیجز گلبرگہ میں بھی اور کرناٹک میں الگ الگ, اسپیشلی نارتھ کرناٹک کے اندر ولیجز میں مسلمانوں کا حالات بہت خراب ہے, ایجوکیشن کچھ بھی نہیں, بہت خراب ہے. ان کے لیے ہم کیسا ایجوکیشن دینا, ہم کیا قدم اٹھانا ہے؟ آپ لوگ کا جیسا SSF والے اب ہر گاؤں میں پہنچ رہے ہیں, پانی دے رہے ہیں, کھانا دے رہے ہیں, اور ساتھ میں جو دینی تعلیم دے رہے ہیں, ویسے ہی جو ہے آپ ہی جو ہے ماں باپ کو تھوڑا کاؤنسلنگ کر کے, ان کو لیبر ورک نہیں لگا کے, آپ ہی جو ہے ان کے گھر سے بچوں کو لے کے اسکول لے جا کے چھوڑ کے پھر واپس اسکول کو لے کے آ کے واپس چھوڑنا. 1-2-4 مہینے ان کو عادت ڈالنے کے بعد وہ بچے جو ہے عادت ہوں گے. کیونکہ آپ جیسے تنظیمیں لوگ ہی کر سکتے ہیں کام, کیونکہ یہ پرائیویٹ کوئی پرسنل تو نہیں کریں گا. یہ جس گاؤں میں آپ کے امام ہیں, مسجدوں کے امام, وہ امام کو آپ وہ محلے کی ڈیوٹی دے دینا, آئیڈینٹیفائی کرو ہاؤ مینی اسٹوڈنٹس آر دیر بلو 5 years, ان کو گھر جا کے وہ پک اپ کر کے اسکول کو چھوڑنا, پھر شام میں واپس لے کے آ کے اس کو گھر پہ چھوڑنا. تو وہ امام صاحب کام کرنا 5 سال. تو 5 سال اگر وہ کریں گے تو انشاءاللہ پورا گاؤں کے جتنے بچے ہیں وہ پورے اسکول جائیں گے اور اچھا پڑھیں گے انشاءاللہ. تو کیونکہ اب تو یہ بیسک ہے, اب اسٹارٹنگ ہم جو ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ ان کے ماں باپ کھیتوں کو کام کو جاتے ہیں, غریب رہتے ہیں, دے ول ناٹ افورڈ, اور دادی کے پاس یا نانی کے پاس بچے کو چھوڑ کے جاتے ہیں ان کے کیئر ٹیکر میں, اور دادی نانی اس قابل نہیں ہے کہ بچوں کو لے جا کے اسکول چھوڑے اور لائے. تو وہ ایک والنٹیئر کے جیسا ہم اپنے ہر گاؤں میں جو ہمارا امام ہوتا ہے مسجد کا, یعنی تو مصدر کا یا SSF کا یا معین السنہ, کوئی بھی جو آرگنائزیشن کے ہمارے لوگ تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں SSF سے, ان کو یہ آپ ڈائریکشن دینے لگانا کہ اپنے اسکول مدرسے مسجد میں نماز پڑھانے کے ساتھ, آپ دینی تعلیم دینے کے ساتھ, پھر آپ کے ایریا کے لوگوں کے بچے کتنے ہیں, بلو 10 years کتنے ہیں, کون اسکول جا رہے نہیں جا رہے, تو ان کو خود آپ ہی اس کا وجہ جان کر ان کو اسکول پہنچانا, اور اس کو ایک 3-4 مہینے اگر آپ کنٹینیو کریں گے وہ بچہ پریکٹس ہو جائے گا اور عادت ہو جائے گی. ماں باپ بھی جو ہے بچہ اچھا پڑھنے کی وجہ سے ماں باپ بھی خاموش بیٹھتے ہیں. آج کل اسکولوں میں کپڑے دے رہے, آپ کو ڈریسز دے رہے, کھانا دے رہے, آفٹر نون دے رہے,
پھر شام میں ایوننگ کے لیے بھی کھانا دے کے بھیج رہے, ہر چیز پرووائڈ کر رہے تھے. ڈیفینیٹلی اٹ ول ٹرن آؤٹ, اچھا رزلٹ آئے گا. اس کا کریڈٹ آپ لوگوں کو جائیں گا. سب دین کے ساتھ دنیا بھی کام کرے بولے. الحمدللہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر, بہت خوش ہو گئے الحمدللہ. ہمارا گلبرگہ کے شہر کے ایک سنی لیڈر بھی ہے اور سب لوگ جانتے ہیں الحمدللہ, ہمارا ڈاکٹر قمر الزماں انعامدار صاحب. بہت خوش ہو گئے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں کام میں برکت عطا فرما. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.